جانے نے گل کی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا گل محبوب کی ہے، تو جب بات محبوب کی آتی ہے تو اب وہی ذکر کر پائے گا جسے میں ذکر کرنے کی توفیق دوں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ کیجئے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بڑی توجہ، اللہ فرماتا ہے اے مومنو، بڑا توجہ، میں تانوں بڑا آسان لفظاں سمجھان لگا گا، اے مومنو تاڑے تے میں احسان کیتا، تاڑے تے میں کی کیتا؟ احسان کیتا، بالکل ہر شے ادا احسان ہے، اے سانو ساہ آ رہا ہے ادا احسان ہے، سانو نظر آ رہا ہے ادا احسان ہے، اے ہوا چل رہی ہے، اے آکسیجن آ رہا ہے، ایک منٹ لئی ساہ روکو ہاں پتہ لگ جاندہ، یہ ساڈا ایک ساہ بھی دو ساہ نے، ایک اندر جانا ہے تو پھر باہر آندا ہے، جی اندر جانا والا رک جاوے یا باہر آنا والا رک جاوے، مطلب اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، ہر طرف احسان ہے۔ دیکھو آپ بھی کبھی نہ کبھی چھٹی کر جاتے ہو سنڈے کو یا جمعے کو ہاف ڈے، جڑیاں اللہ نے تہاڈے لئی ڈیوٹیاں چیزاں دیاں لائیاں نے، کبھی انہاں بھی چھٹی کیتی ہے؟ مطلب تسی صبح اٹھے ہو تے سورج دی اپلیکیشن آئی ہوئے کہ آج میں چھٹی پہ ہوں۔ دیکھو سورج کس کے لیے آ رہا ہے بتاؤ؟ وہ نوجوان بیٹھے تھے، سائنس نہیں پڑھی، سورج کا فائدہ کس کو ہے؟ اللہ نو، ہمارے لیے ہے۔ اگر دھوپ نہ ہو، سورج کی کرنیں نہ ہوں، آپ کے پھل سبزی میں رس نہیں بنے گا، آپ کے پھل میں مٹھاس ہے تو یہ سورج کی کرنوں سے۔ آپ پڑھیں تو صحیح ہے، کیوں ہے؟ ہزاروں لاکھوں سال ہو چکے ہیں سورج کو بنے ہوئے، نبیوں نے سنڈے نہیں منایا، تم سوئے ہو لیکن وہ ڈیوٹی پہ ہے، وہ کس کے لیے چمک رہا ہے؟ ہمارے میرے اور آپ کے لیے۔ کبھی ہم نے شکر ہی نہیں ادا کیا، یا اللہ اس سورج کا بھی شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سورج چمک رہا ہے۔ پھر چاند کی چاندنی کتنی ضروری ہے، گرمی کتنی ضروری ہے، ہمیں جو گرمی میں پسینہ آتا ہے وہ کتنا ضروری ہے، پڑھو تمہیں پتا چلے سائنس کیا کہتی ہے، یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نظام ہی سارا ختم ہو جائے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کتنی مرتبہ آپ جو ہیں وہ بادلوں کو خط بھیجتے ہیں اور بادلوں سے درخواست کرتے ہیں کہ برس جاؤ، سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، وہ بادل بن کے آپ پہ برس رہے ہیں، آپ کا موسم خوشگوار ہو رہا ہے، پانی وافر ہو رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، کہیں سے سونا نکل رہا ہے، کہیں سے تیل نکل رہا ہے۔ وہ یہ سارا نظام کائنات کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یا اللہ بڑا احسان ہے تیرا، پل پل احسان ہے، ایک ایک لمحہ احسان ہے تیرا، تیرا احسان ہی تو ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یا اللہ واقعی تو نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں وہ نہیں کہنے لگا ہوں، میں نے تمہیں سورج چمکنے کے لیے دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں نے چاند دیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں نے ستارے دیے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ 14 طبق کائنات بنائی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ربا سے تیرا احسان ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اور میں نے جو محمد بھیجا ہے نا، اور یہ سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نہیں میری جان تیری جان، یہ جان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چمک، یہ دھمک، یہ سانس، یہ خلا، یہ فضا، آکسیجن، او نہیں، ان کی بات نہیں میں کر رہا یار۔ پھر فرمایا لقد من، میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں تاڑے تے بڑا احسان کیتا ہے۔
یا رب کیڑا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، یہ جو تمہیں میں نے محمد دیا ہے۔ کیوں؟ باقی سب بھی تو احسان ہے، اسے رب نے کیوں احسان کہا؟ توجہ رکھنا میری طرف، وجہ یہ ہے اگر آپ نے کبھی کی ہو محبت تو آپ کو میری بات بڑی سمجھ میں آئے گی۔ سنی انجی بھی محبت علیہ ہندے اے پاویں حلوے نال محبت ہوئے تے پاویں کھیر نال تے بریانی نال، پر محبت انہوں پتہ ہے کنوں کہیدا ہے؟ محبت والے لوگ ہیں یہ محبت سمجھتے ہیں۔ ارے اگر کسی نے کی ہو محبت تو یاد رکھو وہ کائنات کی ہر شے دے سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے لیکن اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اپنا محبوب کوئی کسی کو بندہ کہنا تو ساڑی جان لے لے، ساڑی جان لے لے، لیکن اسی محبوب نہیں دینا۔ اللہ نے اپنا محبوب دے دیا۔ احسان کیا ہے؟ اللہ نے اپنا یہ محبوب جو خاصہ ہے نا تمام انبیاء میں، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، یہ سارے ہیں۔ اور ہمارے نبی کیا ہے؟ حبیب اللہ، اللہ کے محبوب، یہ لقب ہے آپ کا رب کی طرف سے۔ تو اللہ نے اپنا محبوبی دے دیا۔ اللہ نے فرمایا انہیں سارا کچھ دیتا، تانوں بنایا سی، تانوں ٹورن لئی سارا کچھ دیتا ہے، لیکن اے ویکھو میں اپنا محبوب بھی تانوں دے چھڈیا۔ یہ ہے میلاد، یہ ہے احسان عظیم۔ اور قربان جائیں انہوں منگیا کیوں نے سی؟ تے لبا کیوں؟ احسان کے بعد باری آتی ہے دو طبقوں کی، ایک نمک حرام، یعنی ایک احسان فراموش اور ایک احسان مند۔ کسی احسان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو لوگ اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس احسان کو بھول جاتے ہیں، اور احسان فراموش کو ہی نمک حرام کہتے ہیں۔ احسان فراموش کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے قاری صاحب نمک حرام کیوں کہتے ہیں؟ اسی مطلب آٹا حرام، چینی حرام، دال حرام کیوں نہیں کہتے؟ نمک حرام کیوں کہتے ہیں؟ یہ مثال ہے نا، کوئی بھی گل بے تکی نہیں ہوندی، یاد رکھنا ہر گل پیچھے کچھ نہ کوئی سائنس ہوندی ہے، تسی سمجھیا کرو گل نو، ہر گل پیچھے کچھ نہ کچھ ہوندا ہے۔ کوئی گل، کوئی مثال، کوئی کہاوت، کوئی جملہ لفظ نہیں ہوندا، او دے پیچھے راز ہوندا ہے۔ نمک حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیڑی ہانڈی پکاؤ نمک ضروری ہے، نمک تو بغیر کوئی ہانڈی، آلو تو بغیر بن جاندی ہے، بھنڈی تو بغیر بھی بن جاندی ہے، پر نمک تو بغیر۔ اس واسطے احسان فراموش نو نمک حرام کہندے آ کہ انہیں سارا کھادا پیتا۔ اچھا تو پھر نمک دا کردار ہانڈی وچ کی ہوندا ہے؟ ہر شے پا لو نمک نہ پاؤ، ہر شے پا لو پر نمک نہ پاؤ تے کوئی سواد، کوئی سواد نہیں۔ اچھا اتنے میں تمہیں ایک اور گل دسدا ہوں۔ میرے مدنی آقا کریم علیہ السلام ایک دن بیٹھے نا حضرت یوسف دے حسن کا ذکر کر رہے تے صحابہ نے پوچھا مدنی آقا کریم انہاں دا بھی بڑا حسن سی پر تہاڈا تے پھر ہیں تے اسی انہاں دوواں نو کیویں بیان کریے تہاڈا حسن تے انہاں دا حسن؟ اب حدیث کے الفاظ ہیں، نبی فرماتے ہیں یوسف کا حسن جو تھا، یوسف کا حسن جو ہے الحسن الحلو، یوسف کا حسن میٹھا تھا، یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور میرا حسن، نبی فرماتے ہیں میرا حسن۔ حضرت عائشہ نے کہہ چھڈیا سی تنہائی کمرہ کلا ہے، یہ گھر دیا گلاں پھر گھر دے ہی دسن گے نا، اہل بیت ازواج ہی ہوتی ہیں نا۔ اب توجہ کرنا، حضرت عائشہ نے کہہ چھڈیا حضور او والا حسن دکھاؤ ہاں جڑا یوسف تو نہیں اگے والا ہے۔ اچھا آپ کو بات
بات سمجھ آئے کہ میں تھوڑا سا قصہ یوسف تو آپ نے سنا ہے. حضرت زلیخا آئی کہنے لگی اے یوسف مینوں تانا دیندیاں نے باہر دیاں بیبیاں میریاں سہیلیاں تے انہاں نوں او والا وکھاؤ, او حسن وکھاؤ انہاں نوں جڑا مینوں وکھایا جائے. مثلا یوسف علیہ السلام ان خواتین کے اندر ہی رہتے تھے, وہ تھے وزیراں بھی یہی بیویاں سن, تو کیا یوسف کبھی ان کے سامنے نہیں آئے؟ سامنے ہی تھے. عام دیکھنا اور ہوتا ہے اور جلوہ دیکھنا اور ہوتا ہے. یہ میں آسان سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو حضرت زلیخا وہی عورتیں جو روز حضرت یوسف کو دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں اساں بھی دیکھیا انہوں, سانوں تے نہیں کچھ نظر آیا, تینوں کی ہویا تو پاگل ہو گئی ہے. حضرت زلیخا کہتی ہیں وہ جڑا میں دیکھیا ہے نا, وہ جڑا میں دیکھیا ہے نا او تسی ویکھو تے لگ پتا جائے, جڑا میں دیکھیا ہے او ویکھو تے پتہ لگے. او پھر حضرت زلیخا نے جا کے عرض کی یوسف او وکھاؤ انہاں نوں او حسن وکھاؤ جڑا تسی مینوں وکھایا. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف سامنے آئے, قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, انگلیاں وڈ چھڈیاں, ہاتھ وڈے گئے, پتہ ہی نہیں لگا تے زبان چوں کہندیاں نے اوے بشر نہیں جے, اے بشر جنہ جلوہ ویکھ لیندے نے نا جڑے, او پھر کہندے نے کہ اے بشر نہیں جے. جڑے جلوہ ویکھ لیندے آ تے جڑے جلوہ نہیں ویکھدے او کہندے ساڈے ورگا ہی سی, کی ہویا؟ جو جلوہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ یہ بشر نہیں, یہ تے نور لگدا ہے. آنا پڑھ لے. حضرت امی عائشہ صدیقہ نے بھی ایک دن عرض کر دیا حضور او ذرا دکھاؤ. میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں دکھا دوں پر تو ویکھ نہیں سکتا, میں دکھا دوں پر تو حضور تھوڑا جا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک ادنا سی جھلک دکھائی تو حضرت عائشہ صدیقہ بے ہوش ہو کر گر. وہ جو اصل چیز تھی, وہ جو حسن یوسف تھا, تو نبی کریم نے فرمایا الحسن حلو, ان کا میٹھا حسن ہے, اور میرا جو ہے نا الحسن الملیح, میرا حسن نمکین ہے. یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن کیا ہے؟ اچھا ہن میٹھے تے نمکین وچ فرق کی ہوندا ہے؟ ذرا توجہ کرنا. ساڈے بزرگاں لکھیا 3 مہینے خلقت رجی, 3 مہینے خلقت رجی, ویکھ یوسف کنعانی. آگے کیا جنا محمد عربی ڈٹھا اور رج دے دونوں جہانے. یہ حسن ملی, میٹھا حسن اور نمکین حسن کا فرق بتایا جا رہا ہے. کہا میٹھے کا کمال یہ ہوتا ہے نا, میٹھا تسی صبح کھاؤ پھر دوپہر